ہمارے پاس شہر چونڈا کی معروف علمی شخصیت موجود ہیں۔ میرے برادر مکرم پروفیسر محمد اویس خالد صاحب، آپ کی شفقت، آپ بھی وقت نکال کر تشریف لائے۔ آپ کے برادر اصغر بھائی صہیب خالد بھی تشریف لائے۔ دیگر بہت سارے احباب، ہمارے بھائی محمد اسلم باجوہ صاحب، بھائی محمد منیر انصاری صاحب اور دیگر احباب بن باجوہ سے، اڈا سے کتنے سارے احباب تشریف لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ استاد الحفاظ قاری حافظ رمیز علی قادری صاحب بھی موجود ہیں، دیگر حفاظ بھی موجود ہیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم پروفیسر صاحب کے ملفوظات عالیہ سے مستفیض ہوں، تو میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں، کوئی آواز بھی خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج صبح سے بار بار یہ سوچ رہا تھا، راستے بھر میں بھی یہی سوچ رہی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم قبلہ قاری صاحب کی والدہ مرحومہ کے جنازے میں یہاں شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ختم شریف میں آئے اور آج ہم پھر اصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، یہ وقت، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کسی انسان کی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ انسان جتنے مرضی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، جتنی مرضی دولت حاصل کر لے، جتنے بڑے جاہ و جلال اور اقتدار کا مالک بن جائے، اس کی رسائی بڑی دور دور تک ہو جائے، وہ بڑے بڑے احکامات نافذ کر کے ملکوں کے قانون بدل سکتا ہو، یہ عارضی طاقت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے۔ وقت پر اس کا زور نہیں چلتا۔ یہ وقت مرہم بھی لگاتا ہے، زخم بھی دیتا ہے اور اس پر مرہم بھی پھر خود ہی رکھتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پھر دوبارہ قبلہ قاری صاحب کی والدہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ والدین بڑی پیاری ہستی ہیں، حقیقتاً اس رشتے کا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں۔ زندہ رہتے ہوئے ان کے بے شمار حقوق ہیں، ان کی خدمت کے حوالے سے ہیں، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 حقوق ایسے ہیں جو اولاد پر واجب رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے، تجہیز و تکفین اور یہ سارے مراحل اسی میں آتے ہیں، جنازہ ادا کیا جائے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، کتنے سارے ایسے احباب ہیں، کتنے سارے ایسے دوست ہیں جو زندگی میں اتنا علم سیکھتے ہیں، زندگی میں کاروبار، طریقہ کار سیکھتے ہیں، بڑے بڑے ہنر سیکھتے ہیں، لیکن انہیں جنازہ نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جنازے میں پہنچ کر بھی صرف وہاں کھڑے رہتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے جنازے میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را، ایک تو آج
کہ یہ تعلیم آپ سمجھ لیجئے، یہ درس سمجھ لیجئے، یہ ایک التجا سمجھ لیں کہ دین کے احکامات کو سیکھیں، نماز جنازہ سیکھیں، اور اس طرح کے دیگر امور کی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ تو پہلا تو حق یہ ہے کہ جنازہ پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ والدین کے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کیا جائے، جو وعدے وہ اپنی زندگی میں کر چکے ہیں ان وعدوں کی پاسداری کی جائے، ان وعدوں کو مکمل کیا جائے، اس سے بھی ان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک برتا جائے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو اولاد پر والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک حق کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب میرے بندے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرتے ہیں تو مجھ رب کو حیا آتی ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول نہ کروں۔ اب آپ مجھے بتائیے پیچھے بات کون سی ایسی رہ جاتی ہے کہ ہم ان سے دعا نہ کریں؟ اس کے لیے بہت زیادہ الفاظی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ گرامر نہیں آنی چاہیے، اس کے لیے کوئی خاص کیفیت بھی درکار نہیں۔ آپ بیٹھیں تو کیفیت خود بخود بن جائے گی جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کی لاج نہ رکھوں، میں ان کی دعائیں قبول نہ کروں۔ اب بعض لوگ ضد میں آ کر اگر یہ کہہ دیں کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، ہم دعا کیوں کریں، تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے اور 2 ٹوک حکم ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے دعا نہیں کرتے تو پھر میں رب بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اب مجھے بھی ضرورت نہیں، دعا کرنا ہماری حاجت ہے، دعا کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار ضرور سنتا ہوں۔ تو یہ اصال ثواب کی محفلیں اسی مقصد کے لیے ہیں۔ پھر ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ دعا کرنی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ہم دعا اپنے گھروں میں بھی کر سکتے تھے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت اور اظہار محبت کرنا، اور پھر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ رسمی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں دعا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ایک گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا کہ جس پر حد جو تھی وہ لازم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا ہے، تو آپ میرے لیے حد جاری کر دیجئے، آپ مجھے سزا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جائیں اور جا کر توبہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ وہ گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے حد جاری کر دیجئے، میں آخرت میں اس کا جو ہے وہ سزا اس کی اور عذاب نہیں لے سکتا، میں دنیا میں جو ہے وہ عذاب بھگت لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جائیں اور استغفار کریں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی وہ تشریف فرما ہوئے اور آ کر پھر سے عرض کی۔ اب صحابہ کرام بھی کچھ بیٹھے تھے، سب نے سن لیا۔ اب
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद जारी करने का हुक्म दे दिया। उनको ले जाया गया और जब हद जारी की जा रही थी, जब उनको वो सजा दी जा रही थी, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बड़े बेचैन थे। कभी आप तशरीफ फरमा होते, कभी बेचैनी से फिर उठकर खड़े हो जाते, कभी फिर तशरीफ फरमा होते। तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हद तो आपने खुद जारी फरमाई है, अब आपकी ये कैफियत इस तरह से क्यों है? तो फरमाया कि वो कानून की, असूल की, हद की पासदारी है और ये मेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत है कि किस तरह मेरे एक सहाबी जो है वो अजियत से गुजर रहे हैं, उनको सजा दे दी गई। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनका जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। आपने जनाजा पढ़ाया और किसी कहने वाले ने ये कहा कि ये जो सहाबी हैं इन्होंने तो फलां गुनाह किया था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गुस्से मुबारक से सुर्ख हो गया। फरमाया कि खबरदार, अगर किसी ने ऐसी बात की, तुमने देखा नहीं, अगर मेरे मायज ने गुनाह किया है तो मैंने उसको सजा भी तो दी है, और मेरे मायज ने ऐसी तौबा की है कि आज अगर इस तौबा को रूए ज़मीन के गुनाहगारों में तकसीम कर दिया जाए तो उन सब के लिए ये काफ़ी हो जाए। ऐसी तौबा की है कि आज ये सब गुनाहगारों को किफ़ायत कर जाएगी। इसके बाद रावी फरमाते हैं कि मुझे शक है कि दूसरा दिन था या तीसरा दिन था। अब हमें इस शक की वजह से भी बड़ी सहूलत मिल गई। आपकी तजहीज़ व तकफीन के बाद दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माइज़ बिन मालिक अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और वहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पहले से तशरीफ फरमा थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे और सबसे कहा कि आए माइज़ के लिए ज़रा दुआए मग़फ़िरत तो करते। हम दुआ घरों में भी कर सकते थे, हम दुआ अपने अपने जगहों पर बैठकर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ इकट्ठे होने का मकसद मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ रस्म नहीं, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा व मुताहिरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अब जो कहे कि दुआ की क्या ज़रूरत है, नमाज जनाजा ही दुआ है, तो जनाजा तो खुद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था, और पढ़ाया भी साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। बख्शिश में कौन सी ऐसी कसर रह गई थी? ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए मग़फ़िरत के लिए, तो वो तो कतई कबूल है, उनकी बख्शिश में तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दुआ कर सकते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में बैठकर दुआ कर सकते थे, लेकिन आप उनके घर में तशरीफ ले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मिलकर सारे दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे और फिर लवाहिकीन और पसमानदगान के साथ जो है वो इजहार मोहब्बत और इजहार ताज़ियत भी कर लिया जाए। और फिर भाइयों, मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि पूरी कायनात में सारी उम्मत को, सारी मखलूक को एक ही दफ़ा पैदा करता और एक ही दफ़ा दुनिया से फिर उसको मौत दे देता। ये वक्तन फवक्तन दुनिया में आना, वक्तन फवक्तन दुनिया से रुखसत होना, ये हम सब के लिए एक पैगाम है, ये हम सब के लिए एक दरस इबरत है कि जाने वाले चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनके लिए किस तरह दुआओं का सिलसिला रहता है। इसके बाद किस तरह हमें अपनी मौत को याद रखना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। तो खुदारा इस आखिरत की फिक्र कीजिए, इस दुनिया में रहते हुए फिक्र करें। दुनिया के बड़े बड़े सफ़र तय करने के लिए हमें बड़ा बड़ा ज़्यादा राह चाहिए होता है। हम कहीं रुक जाते हैं, सस्ता लेते हैं, किसी मुकाम पर हम ज़रा आराम कर लेते हैं, लेकिन ये कायनात का, दुनिया का सबसे तवील तरीन सफ़र है, एक जहां से दूसरे जहान का सफ़र है, लेकिन ये मुख्तसर तरीन अरसे में तय हो जाता है। इधर आंख बंद होती है, उस जहां में आंख खुल जाती है। तो इसी ज़िंदगी में हमें इस जहां की कदर करनी है। और जब आप इसाले सवाब की महफिलों में आया करें तो ज़ुबानें खामोश न रखा करें, आते जाते हुए जिक्र अज़कार किया करें, ताकि जहां हम आए हैं वहां हम दुआ करें और फिर जो कुछ पड़ा हुआ है वो उनके खिदमत में अरसाल कर दें, ताकि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मेरी दुआ है, हम जिस मकसद के लिए सारे हाजिर हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़िबला कारी साहब के वालिदैन की कामिल तरीन, हतमी तरीन बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी मौत को याद रखने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला
حافظ امتیاز اویسی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب کو اور دیگر تمام لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔